سننا، آج کے بعد اللہ توفیق دے تم مسجدوں کے رستے دیکھ لینا، مسجدوں کے رستے۔ بغداد کی زمین تھی، کسی بندے کا قتل ہو گیا، بادشاہ کا حکم ہوا کہ مجرم کو پکڑا جائے۔ اگیات میں 20 بندے اٹھائے گئے۔ کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 20 بندے نا، اس سے زیادہ شور تو تم چنوں میں کر لیتے ہو۔ کتنے بندے؟ 20 بندے اٹھائے گئے۔ 19 بندے بغداد کے تھے، ایک پردیسی تھا مسافر۔ تو شام تک ہوتے ہوتے نا 19 کے 19 بندے چھوٹ گئے۔ کوئی کہنے لگا اس کا میں زمانتی ہوں، کسی نے کہا میں اس کی سفارش لے کے آیا ہوں، کسی نے کہا میں اسے جانتا ہوں یہ قاتل نہیں ہے۔ 19 بندے چھوٹ گئے۔ ایک جو پردیسی تھا وہ جیل میں رہ گیا۔ پردیسی تھا، فون کا دور بھی نہیں تھا، خط بھی آسان نہیں تھا، قید میں تھا۔ وہ نہ ایک کمرے میں بند تھا۔ اس نے رات کو رونا شروع کیا۔ اس نے کہا مالک کوئی کسی کا سفارشی آیا اسے لے کے چلا گیا، کسی کا ضمانتی آیا اسے لے کے چلا گیا، کسی کی پہچان والا کوئی آیا لے کے چلا گیا۔ یا اللہ ہو سکتا 19 میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن تو تو جانتا ہے میں قاتل نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں۔ میرے اللہ میرا کوئی نہ سفارشی ہے نہ ضمانتی ہے، اے اللہ آج میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضمانتی بھی تو ہے، میری صفائی بھی تو دے سکتا ہے، مالک کرم کر دے۔ رو کے اس نے کہا اتنا، ہارون رشید بستر پہ سو رہا تھا، خواب آیا، آواز آئی ہارون تو سو رہا ہے، میرا بے گناہ بندہ تیری قید میں بند ہے۔ بستر چھوٹ گیا، دوڑ لگائی، قید خانے میں گئے، سارے کمرے چیک کر لیے، کوئی نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بتایا گیا کوئی بے گناہ قیدی ہے، یہاں تو کوئی نہیں۔ شانت کھڑے تھے ہارون رشید، اتنے میں کسی کے رونے کی آواز آئی، کان لگا کے سنا نا، کسی کمرے کے اندھیرے سے کسی کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا یا اللہ میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے۔ جا کے ہارون رشید نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چیخ نکل گئی، کہنے لگا یار چل، تیری برات کی گواہی تیرے رب نے دے دیا لی ہے۔ گھر لے کے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں آج بھی رب سے رشتے مضبوط کر لو، کر لو رب سے رشتے مضبوط۔ قسم خدا کی جب امیر دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں، جب وہ دیتا ہے نا تو عزتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے۔ چلو نا کبھی مسجدوں کی طرف، ہم کبھی نہیں آئے۔ ہماری قوم جو ہے نا جب بھوک مری آئی نا، کہتے یار تو ہی بتا دے کیا کریں، وہ کہتا 2 نمبر کا مال ہے پہنچا دے گا، اتنے پیسے دوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، غریبی تھی لے کے چلا گیا۔ غلطی کی تم نے یار، تم نے شراب کے بیپار کیے، تم نے چرس کے بیپار کیے، افیم کے بیپار کیے۔ ایک ایسو مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا مولانا اپنی قوم کو سمجھائیے، جتنے بھی بارڈر پہ نیپال کے پکڑے جاتے ہیں نا، سارے شراب بیچنے والے مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ غیرت سے نظر جھک گئی تھی ہماری، شرم سے نظر جھک گئی تھی۔ ہماری قوم جو شراب کو پیشاب سے بدتر سمجھتی ہے، سب سے زیادہ وہ بیچ رہے تھے۔ نہیں آئی، رزق اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، رزاق اللہ ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ ہم لوگ نا دکانوں پہ بیٹھے بیچ رہے ہیں نا، جو بیٹھ کر کے تو جا کے دیکھ لو، جو خرید رہا ہے نا اس کا باٹ 100 گرام زیادہ ہے، جو بیٹھ جا رہا ہے، جو بیچ رہا ہے نا تو اس کا 1 کلو میں 900 گرام نکل لیا۔ کتنے غلط کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ سے دوستی کرو، اللہ کی رضا کے لیے راضی رہو۔ کہتے جھوٹ نہ بولے بزنس نہیں چلے گا، جھوٹ بولنا مجبوری۔ میں نے کہا داڑھی رکھ لے، کہنے لگا نہیں مولانا بزنس کرتا ہوں نا، مجبوری ہے داڑھی رکھنی، نہیں رکھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے جھوٹ بھی بولنا پڑتا۔ میں نے کہا شرم آتی ہے یار، رزاق اللہ ہے اور تو جھوٹ کو بھروسہ کر کے بیٹھا ہے کہ جھوٹ سے روزی ملتی ہے۔ اللہ کا سہارا لے کے بیٹھ، پھر اللہ تجھے کتنی روزی عطا کرتا ہے۔ پیار کرو اپنے رب سے یار، رب بھاگنے والی ذات نہیں ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس کے قریب ہونا ہے ہمیں۔ کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں جاؤ گے اپنے رب کو پاؤ گے، ہر جگہ اپنے رب کو پاؤ گے۔ غریبی بھی آتی ہے، مفلسی بھی آتی ہے، تنگ دستی بھی آتی ہے، اللہ سارے دور دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے رب کو بھول جاؤ، اپنے رب کو بھول جاؤ، اپنے رب کو یاد رکھو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، رشتہ مضبوط کرو یار۔ جب دنیا سوتی ہوا کرے نا تب رات کو اللہ اللہ کی صدائیں دیا کرو صدائیں، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں دیتا۔ وہ تھا نا بڑا غریب تھا، اللہ نے چند بیٹیاں دے دی تھی، آج تو بیٹیاں ہونا بھی باپ کے لیے بوجھ ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا بیٹیوں والوں کا جینا۔ ہاں اتنا مشکل ہو گیا، کئی بار باپ پھانسی لگا لے رہے۔ ہماری قوم کو ڈی جے سے فرصت نہیں ملی ہے، 2 لاکھ کا آتش بازی اور ڈی جے لے آتے۔ اللہ توفیق دینا تو بیٹی کے ساتھ کسی غریب کی بیٹی بھی رخصت کر دیا کر، کسی غریب کی بیٹی بھی رخصت کر دیا کرو۔ بڑا غریب تھا، گھر میں فاقے ہو گئے، بیوی نے کہا میرے سرتاج کا حاجی کا بچوں کا کئی دن کا فاقہ، آپ تو کچھ کمانے جائیے۔ کہنے لگے بوڑھا ہوں کوئی کام نہیں دیتا ہے۔ اس نے کہا نکلو نا، شاید کوئی کام مل جائے۔ بوڑھے نے تھیلا لیا، کہا کام مل جائے نا تو اس تھیلے میں راشن دیتے آنا۔
راشن لیتے آنا. ایک باپ کے لیے سب سے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے بھوکی اولاد کا سامنا کرنا. بڑا مشکل ہوتا ہے. ان لوگوں کو کیا پتا جنہیں پیدا کر کے پتہ ہی نہیں پل کدھر رہے, کدھر گئے چلے گئے, تاش کھیلنے کے, سٹے میں کے, بازار میں, بس شام کی طرح بکریوں کی طرح کے ریوڑ میں مل جانا ہے. دوپہر کہاں گزری ہے نہیں پتا ہے, شام کہاں گزری ہے نہیں پتا ہے. سنو, گیا باپ منڈی میں جا کے کھڑا ہو گیا. او ہم بڑے چلاک لوگ ہیں, ہم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. ہم تو منڈی سے مزدور بھی لاتے تو اٹا کٹا دیکھ کے لاتے. یہ 12 اینٹیں اٹھائے گا نہیں اٹھا لے گا, تو ہم 12 اینٹوں کے پیسے دیتے اور 18 اینٹیں اٹھواتے بندے سے. کتنے چلاک لوگ ہیں. اور پھر کہتے ہیں دیکھا میں نے ایک مزدور سے 1.5 مزدور کا کام لے لیا. یہ تو جانتا ہے صرف نہیں, تیرا خدا بھی جانتا ہے. خدا بھی جانتا ہے. مزدوریہ بھی لاک ڈاؤن لگا تھا تو اماموں کے کتنے فائدے اٹھائے. اللہ معاف کرے ہماری قوم کو. جہاں تنخواہیں 7,000 تھی کہنے لگے جی 3,000 دیں گے, امامت کرنی ہے تو کرو. تو بیچاروں نے 3,000 پہ بھی امامت کری. ہاں یہ کتنی غلط بات ہے. میں وکالت نہیں کر رہا ہوں ان کی, شاید میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہیں نہ کہیں. ہاں بھائی میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ مت کہنا اپنی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں. جماعت کی نہیں, میں پوری قوم کی حمایت کر رہا ہوں. اگر یہ روئیں گے تو چین سے تم بھی نہیں سو سکتے, نہیں سو سکتے. آپ کے علاقے سے فون گیا, اس نے کہا میری بیٹی کا انتقال ہوا, آج مسجد والے میری تنخواہ کاٹ رہے ہیں 8 دن کی. میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے. تجھے اتنی تکلیف ہو گئی 8 دن کی غیر حاضری کی, اس سے پوچھ جس نے بیٹی کھو دی ہے, جس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. ہمیں تو غیرت آنی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر بیٹی امام کی تھی, ہاسپٹل میں بھرتی تھی, اگر اس کا علاج ہو رہا تھا, پیسے کا انتظام تم کرتے, بجائے اس کے تم نے تنخواہیں کاٹی. آج تنخواہ کاٹو گے, کل اللہ لقموں کے بدلے میں اگر نیکیاں کاٹو گے, نہ بچانے والا نصیب ہوگا نہ دیکھنے والا. یاد رکھنا, حضور فرماتے قیامت کے دن میں مظلوموں کی جماعت میں کھڑا ہوں گا. حضور ادھر کھڑے ہوں گے جدھر مظلوم امام کھڑا ہوگا. اور یاد رکھنا خدا کا فیصلہ بھی ادھر ہی جائے گا جدھر محبوب کھڑا ہوگا. ہاں ادھر ہی کھا جائے گا فیصلہ جدھر محبوب ہوں گے. اس لیے کہ کائنات کو بنائے محبوب کے لیے گیا. فیصلہ حق کا ہوگا اور حضور ادھر ہوں گے جدھر حق ہوگا, اور حق قیامت میں مظلوموں کی طرف ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ تو ہماری قوم بڑا ظلم کرتی ہے. خدا کے واسطے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. ہوتا ہے نا کوئی مجبوری میں زمین بیچ رہا تو 10 گراہک لگ جائیں گے, تو یہ مت مجھے ہی دے جا. پھر کہتا ہو میں نے خرید لی 5 لاکھ میں. مجبوری کے سودے نہ کیا کرو. مجبوری کسی کو بھی آ سکتی ہے. اللہ قادر مطلق ہے, جسے چاہے اٹھا کے تخت سے تختے پہ ڈال دیتا ہے, اور جسے چاہے تختے سے اٹھا کے تخت پہ رکھ دیتا ہے. تم نہیں جانتے ہو. مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. تو ہم منڈی میں بھی جاتے ہیں نا تو بازو والا دیکھتے ہیں 12 اینٹوں والا ہے کہ نہیں, تسلا پرات مسالہ بھر کے اٹھائے گا کہ نہیں. ہم نے یہ دیکھا اللہ اکبر. اسی منڈی میں یہ بھی غریب کھڑا ہوا, بال سفید. لوگ آئے, طاقتور لوگ لے گئے, جوانوں کو لے گئے. بوڑھے نے کہا یار 10 روپے کم دے دینا, مجھے بھی لے چلو. تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے, کہ تیری عمر مزدوری کی نہیں ہے, جب بابا گھر بیٹھ کے کھا لے جا کر کے. تو پیر ہو گیا, کوئی نہیں آیا ہاتھ پکڑنے والا. اللہ اکبر. بڑا مشکل وقت تھا, گھر جاتا تو کیسے جاتا. خالی تھیلا بیوی نے ہاتھ میں پکڑایا تھا, وعدہ کر کے چلا تھا کہ بچوں کے لیے کھانا لے کے آؤں گا. لیکن جب کام نہ لگا, بے بس ہو کے رہ گیا. سورج کو دیکھا سر پہ آ چکا ہے, گھر جائیں تو کس منہ سے جائیں. سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں. جب کوئی راہ دکھائی نہ دی, سامنے مسجد کا دروازہ موجود تھا. گیا وضو کیا, مسجد میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. اس کے بعد رب کو رو کے دکھایا, کہتا مالک یہ دنیا والے مزدوری کے لائق نہیں سمجھتے ہیں, لیکن میرے مالک میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں. میں تیرے گھر میں مزدوری کروں گا, میں تیرے گھر کی صفائی کروں گا, چٹائیاں بچھاؤں گا, میں تیرے گھر کی دھلائی کروں گا. روتا رہا, صفائی کرتا رہا. کہتا مالک میری روزی تجھے دینی ہے, مزدوری تجھ سے چاہیے. شام ہو جاتی ہے, کوئی انتظام رزق کا نہیں ہوا ہے. جب شام ہونے لگی, خیال آیا گھر چلنا چاہیے. گھر کے دروازے کے قریب پہنچا, رات کا انتظار کیا. رات میں دروازے پہ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی دروازے پہ کھڑی تھی. اللہ اکبر. وہ بیوی بھی عام بیوی نہ تھی, کنیز فاطمہ زہرا تھی وہ بیوی. اللہ اکبر. خالی ہاتھ شوہر آیا ہے, دیکھ کے یہ نہیں کہا تھا
کم میں خالی ہاتھ آ گیا, کچھ لے کے نہیں آیا, بچے کیا کھائیں گے, کیسے سوئیں گے, کوئی جملہ نہیں کہا. اس نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا, ماتھے پہ تھکن تھی, بیوی نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے اندر لائی, پیر دھل کے کہا سرتاج لیٹ جائیے, لگتا کہ بہت تھکے ہوئے ہو. شوہر لیٹ جاتا ہے, بیوی نے سر میں تیل ڈالا, مالش کیا, مسکرا کے کہنے لگی سرتاج کام کرنے گئے تھے, کیا ہوا, کچھ ملا کے لگی, کام نہیں ملا. کہتے ہیں بیوی کام تو ملا ہے, کم مزدوری, کم میرا مالک اتنا بڑا ہے, مزدوری مانگتے ہوئے غیرت آ رکھی تھی اس لیے پیسہ نہیں مانگا. اللہ اکبر. بیوی بھی حیاء والی تھی, بیوی بھی مصطفیٰ جان رحمت کی در کی کنیز تھی. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. شوہر کہنے لگا بیوی بتا تو صحیح بچوں کو کیا کھلا کے سلایا ہے, جانتے ہو کیا کہا بیوی نے, کہا سرتاج اگر روٹی رکھی ہے تو کیا ہوا, اللہ کی نعمت پانی تو موجود تھا, میں نے بچوں کو گرم پانی کر کے سلا دیا, بچے پانی پی کے سو گئے. اگلے دن پھر نکلا, پھر مسجد میں, بیوی نے پھر کہا شام کو آؤ تو کچھ لے کے آنا. شام کو خالی ہاتھ آیا, 2 دن اسی طرح سے آیا. جب تیسرا دن آیا, بیوی نے شوہر نے جانے لگا تو بیوی کہتی میرے سرتاج ٹھہریے تو صحیح. کہا کیا بات ہے, کہا آج اپنے مالک سے اتنا کہہ دینا, 3 دن کی مزدوری بھلے نہ دے, کم سے کم اتنا کہہ دینا, اتنا دے دے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے. اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے, اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کے سوکھے ہونٹ نہیں دیکھے جاتے ہیں. ارے نہ دے 3 دن کی مزدوری, کم سے کم اتنا تو دے دے, ایک وقت بچوں کو کھلا کے سلا دیا جائے. یار شوہر کی چیخ نکل جاتی ہے. جب جانے لگا بیوی نے کہا شوہر ٹھہر تو صحیح, یہ 3 دن کا فاقہ صحیح, اگر پھر بھی مزدوری نہ ملے میرے سرتاج حرام کے لقمے نہ لے کے آنا, خالی ہاتھ آ جانا, لیکن حرام کی روٹی نہ لانا. کہا کس لیے, کہا بچوں کو فاقے سے مرنا گوارا کر سکتے ہیں, حرام کے لقمے ان کے حلق سے اتر جائے, یہ غیرت والی ماؤں کو گوارا نہیں ہو سکتا.